الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد في زيارة يوم عاشوراء عن الإمام الباقر عليه السلام: اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات محمد. ابھی آپ نے زیارت عاشوراء کی برکتوں اور اس کے اثرات میں سے ایک معمولی سی برکت اور ایک ہلکے سے اثر کا تذکرہ سنا. اس عشرہ مجالس کے لیے جس کا عنوان قرار پایا ہے زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہم السلام کے تعلیمات، اس عشرے کے لیے میں نے عنوان کے پیش کرنے کے لیے زیارت عاشوراء کے اختتامی حصے کے دو جملوں کو بطور عنوان کلام آپ کے سامنے رکھا ہے. زیارت عاشوراء یعنی عاشور کے دن سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے اور دور یا نزدیک سے اس دن امام کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے. روایت میں ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، یہ واقعہ 8ویں امام کی زندگی کا ہے، ممکن ہے 6 امام کا ہو. اور میں نے ہمیشہ آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی ہے کہ میں زیادہ کوشش بھی نہیں کرتا ہوں اور زیادہ فکر مند بھی نہیں ہوتا ہوں اس بات کے یاد رکھنے کے لیے کہ یہ قول کس امام کا ہے. یہ میرا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے 6 امام نے ہی فرمایا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا یقین ہو کہ جو بات تم بیان کر رہے ہو وہ ہم میں سے کسی نے کہی ہے، یہ یاد نہ ہو کہ ہم میں سے کس نے وہ بات کہی ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہماری اس بات کو قال رسول اللہ کہہ کے بیان کر سکتے ہو، اس لیے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے کہتے ہی نہیں. تو مجھے یاد نہیں ہے کہ 6 امام کی زندگی کا یہ واقعہ ہے یا 8ویں امام کا. بہرحال اہل بیت علیہ السلام میں سے ہی کسی کی زندگی کا واقعہ ہے کہ چاہنے والا دور سے ملنے کے لیے آیا. امام نے اس سے پوچھا کہ تم میرے جد حسین کی روزانہ زیارت کرتے ہو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا مولا ممکن نہیں ہے. کہا اچھا ہفتے میں زیارت کر لیتے ہو کہ نہیں؟
کہا مولا بہت دور رہتے ہیں. کہا مہینے میں؟ کہا مولا کہاں ہو سکتا ہے. کہا سال میں؟ کہا ہاں مولا کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ کتنے جفاکار ہو تم. اس نے کہا مولا بہت دور رہتے ہیں ہم، کیسے روز امام کی زیارت کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ کہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ تم قبر حسین تک جاؤ اور کربلا تک جاؤ. جہاں رہتے ہو وہاں اپنے گھر کی چھت کی بلندی پہ چلے جاؤ یا کسی میدان میں زیر آسمان چلے جاؤ اور کربلا کا رخ کر کے اشارہ کر کے ایک بار سلام حسین پہ کہہ لو، یہ کافی ہے. عزیزو، عاشورہ کے دن خاص کر کے زیارت کا حکم ہے، اور اس میں دونوں باتیں ہیں کہ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو دور سے ان کی زیارت کرو. اور اس زیارت میں مختلف ائمہ سے کلمات وارد ہوئے ہیں. جو زیارت عاشورہ کے نام سے مشہور و معروف ہے اور پہچانی جاتی ہے، وہ ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری شدہ کلمہ. امام پر سلام کے بعد اور ان کے دشمنوں پر لعن کے بعد زیارت کرنے والا دعائیں شروع کرتا ہے. ان دعاؤں میں الگ الگ دعا کے موضوعات ہیں، لیکن میں نے ان میں سے جو جملے منتخب کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اے پروردگار، یہ جو میں حسین کی زیارت کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو میری یہ جو حالت ہے، یہ جو میری پوزیشن ہے، جو اس وقت کی میری صورتحال ہے کہ میں تیرے حسین کی زیارت کر رہا ہوں، تو اس وقت مجھے ان لوگوں میں قرار دے دے جن تک تیری رحمت پہنچتی ہے، تیری مغفرت پہنچتی ہے اور تیری برکتیں پہنچتی ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ جس کی وجہ سے میں نے یہ جملے منتخب کیے ہیں، اپنی گفتگو کا عنوان انہیں قرار دیا ہے، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. اے پروردگار، میری زندگی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگی بنا دے، وہ مماتی ممات محمد و آل محمد، اور میری موت کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی موت بنا دے. عزیزان محترم، یہ معمولی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی ہلکا پھلکا مقام اور مرتبہ نہیں ہے جس کے لیے بندہ مطالبہ کر رہا ہے. اور ہم اور آپ سب کے سب اس بات کو جانتے ہیں کہ معصومین نے مسلسل یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو دعا تو کرے مگر کوشش نہ کرے. جملہ مشہور ہے معصوم کا، الداعی بلا عمل کرامی. بغیر عمل کے، بغیر کوشش کے، بغیر جد و جہد کے دعا کرنے والا بالکل اس طرح سے ہے کرامی بلا وطر، جیسے کسی کے ہاتھ میں کمان تو ہو لیکن تیر تو ہو لیکن کمان نہ ہو. تیر کو نشانے پہ مارنے کے لیے کمان میں اس کے دھاگے میں لگانا پڑتا ہے. اگر تیر کو بغیر کمان کے نشانے پہ پھینکا جائے تو تیر نہیں پہنچ سکتا ہے. تو معصوم نے کہا ہے کہ عمل کے بغیر دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. دعا کرنے کے ساتھ تمہیں کوشش کرنا ہوگی. میرے عزیزوں، بہت بڑی دعا ہے کہ میری زندگی محمد و آل محمد کی زندگی بن جائے اور میری موت محمد و آل محمد علیہ السلام کی موت بن جائے. اس عظمت کی اور بلندیوں کے اس معراج پر جانے کے لیے، اس مرتبے پر جانے کے لیے ہمیں اپنے پورے وجود کی طاقت کو لگانا پڑے گا. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو کی تھی اپنے موضوع، اپنے عنوان کے تحت، کہ زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات، ان کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کی روشنی میں اس طرح سے سجایا جائے
اس طرح سے سنوارا جائے اور اپنی زندگی کی کمیوں اور خامیوں کو اس طرح سے گھٹایا جائے کہ ہم دھیرے دھیرے محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگیوں سے نزدیک آ سکے، ہماری زندگی ان کی زندگیوں سے نزدیک آ سکے اور ہماری اور ان کی زندگی کے فاصلے گھٹ سکے۔ زندگی کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، زندگی میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس کی جڑ میں ہم جا کے جستجو کریں کہ ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ گھروں کا اجڑنا ہو، چاہے وہ رشتوں کا ٹوٹنا ہو، چاہے وہ اولاد کا بگڑنا ہو، چاہے وہ تعلقات کا خراب ہونا ہو، چاہے وہ کاروبار کا بیٹھنا ہو، چاہے وہ رشتوں کا مٹ جانا ہو، چاہے وہ صحت کا بگڑنا ہو، چاہے وہ دوسری دشواریاں ہو، زندگی کے مسائل کی جتنی قسمیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا، جسم سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، روح سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، دنیا کی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، آخرت کی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، گھر کی زندگی سے، گھریلو زندگی سے، فیملی کی زندگی سے، پورے شہر کی زندگی سے، معاشرے کی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں۔ تو زندگی کے جتنے پہلو ہیں، ہر پہلو سے متعلق کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہیں ہماری زندگی میں۔ ان مسائل کی جڑ میں اگر جایا جائے تو ان میں سے ایک بنیادی بات ہے ہمارے اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان فاصلے کا پیدا ہونا اور فاصلے کا بڑھتا جانا۔ میری اس بات پر آپ توجہ دیں گے، موضوع سنجیدہ ہے، گفتگو بھی سنجیدہ ہو۔ اگر ہم تجزیہ کریں زندگی کے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں، قصوروار کسی کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں، آدمی اپنے کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، لیکن اگر گہرائیوں میں جائیں گے تو ایک بات سامنے آئے گی۔ 3 لفظ ہیں، میں نے کبھی آپ کی خدمت میں کہے تھے۔ ایک لفظ ہے جاننا، ایک لفظ ہے پہچاننا، اور ایک لفظ ہے ماننا۔ جاننے کو علمی زبان میں علم کہتے ہیں، پہچاننے کو علمی زبان میں معرفت کہتے ہیں، ماننے کو علمی اور مذہبی زبان میں ایمان کہتے ہیں۔ تو 3 مرحلے ہیں، علم ہے، معرفت ہے، ایمان ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے، ماننا ہے۔ ہم نے اہل بیت کو مانا ہے، پوری طرح سے مانتے ہیں۔ ان کا تذکرہ آتا ہے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، ان کا نام آتا ہے دل میں جوش و جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہمارے حزن و ملال ختم ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے ان کی فضیلتوں کے تذکرے آ جائیں، ہم اپنی تکلیفوں کو بھول بیٹھتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں۔ تو مانتے ہیں اور خوب مانتے ہیں اور بھرپور طریقے میں مانتے ہیں، مگر میرے عزیزوں ماننا اور ہے اور پہچان کے ماننا اور ہے۔ ہم مانتے بہت ہیں مگر جتنا مانتے ہیں اتنا پہچانتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایمان میں کمی نہیں ہے، ہماری معرفت کمزور ہے۔ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت و کردار کو زیادہ پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، سنے بغیر، کچھ زندگی کے خاص تذکروں کو سن کے اسی کے ذریعے اللہ نے ہمارے دل میں رکھی ہے صلاحیت کہ ہم ان کے محبت کا شکار ہیں، اور ان کی محبت ہمیں ان کو پوری طرح سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے میں مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، زندگی کے مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو تو مانتے ہیں مگر جتنا ان کو مانتے ہیں اتنا ہی ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ کسی کی ذات کا ماننا اور ہے اور کسی کی بات کا ماننا اور ہے۔ ہماری طرف سے ماننے میں، ان کے ذات کے ماننے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں کو بھی ہم کیا اسی طرح سے مانتے ہیں جیسے ان کی ذات کو مانتے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ فاصلے جتنا ان سے بڑھیں گے، زندگی میں مسائل اتنے ہی بڑھیں گے، اور فاصلے جتنے ان سے گھٹیں گے، زندگی کے مسائل ویسے ہی گھٹیں گے۔ اس لیے کہ ان کے کردار نقائص سے، کمیوں سے، عیب سے، برائیوں سے، خرابیوں سے، ہر چیز سے پاک تھے۔ تو جن کرداروں میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں،
کوئی خرابی نہیں. ان سے قربت ہمیں خرابیوں سے دور کرے گی, بے ایمانیوں سے دور کرے گی, نقائص سے دور کرے گی. اور جتنا ہم اس سے دور ہوں گے زندگی میں خرابیاں بڑھیں گی, عیب بڑھیں گے, نقص بڑھیں گے, کمیاں بڑھیں گی. اب یہ طے کرنے کی بات ہماری اور آپ کی ہو, شاید میں نے کبھی آپ کی خدمت میں کہا بھی ہو کہ ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہے گا کہ ہم دیکھیں کہ اہل بیت کے اور ہمارے درمیان فاصلے کی صورتحال کیا ہے. قربتیں بڑھ رہی ہیں یا دوریاں بڑھ رہی ہیں؟ ہم اہل بیت سے نزدیک جا رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں؟ اگر جی چاہے پتہ چلانے کا تو کیسے پتہ چلائے؟ تو قرآن کریم کے دیے ہوئے ایک معیار کے ذریعے, قرآن کریم کے دیے ہوئے ایک مقیاس کے ذریعے, قرآن کریم کے دیے ہوئے ایک پیمانے کے ذریعے, قرآن کریم کے دیے ہوئے ایک تھرمامیٹر کے ذریعے آپ پتہ چلا سکتے ہیں اہل بیت سے نزدیک ہو رہے ہیں کہ اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں. آپ نے گزشتہ 2-3 دنوں میں میں نے جو تذکرے کیے ہیں اور جو انگریزی میں تقریر ہو رہی ہے, حجت الاسلام مصطفیٰ مدرسی تقریریں کر رہے ہیں, اس میں بھی سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو آیتیں نازل کی ہیں ان میں سے ایک آیت عتیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا بس یہ ارادہ. صلوات بھیجیں نہیں, محمد و آل محمد کی شان میں جو بہترین آیت ہے ان میں سے ایک آیت عتیق, اس کی تلاوت پہ ویسی بھرپور صلوات دے دیں. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تم میں ہر خوبی پیدا کرے اور اس کو باقی رکھے. ہر برائی کو تم سے دور رکھے اور ہر کمال کو تم میں باقی رکھے. یعنی اہل بیت وہ ہیں جن سے ہر کمی, ہر برائی, ہر عیب, ہر نقص, ہر خرابی دور ہے اور ہر خوبی, ہر اچھائی, ہر نیکی, ہر کمال, ہر فضیلت, ہر حسن ان کے نزدیک ہے. تو دور کیا ہے وہ بھی سن لیا آپ نے, نزدیک کیا ہے وہ بھی سن لیا آپ نے. اب اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم صبح سے شام ہم نے کی اہل بیت سے دور ہوئے کہ نزدیک, رات گزار کے صبح کی اہل بیت سے دور ہوئے کہ نزدیک, تو اسی معیار پہ اپنے آپ کو پرکھ لیجئے. اگر ہماری زندگی میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں تو اہل بیت سے قربت بڑھ رہی ہے, اور اگر ہماری زندگی میں خرابیاں بڑھ رہی ہیں تو اہل بیت سے دوری بڑھ رہی ہے. یہ فیصلہ ہم آپ خود کر سکتے ہیں. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی تھی کہ آخر زندگی کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہم اہل بیت ہی کے پاس کیوں جائیں. 1-2 تذکرے کل آپ کی خدمت میں کیے تھے, آج ایک بات اور اسی سلسلے کے آپ کی خدمت میں کہتے ہوئے اور پھر ایک موضوع پہ مجھے آتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ دوسرے لوگ بھی تو ہیں دنیا میں, دوسرے لوگ بھی تو ہیں دنیا میں. کوئی فلسفی ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی اقتصادیات کا ماہر ہے, کوئی معاشیات کا ماہر ہے, کوئی سماجیات کا ماہر ہے. تو دنیا میں زندگی کے مسائل جس رخ میں پیدا ہوتے ہیں, بھائی آپ کی ہماری زندگی میں مسائل جو پیدا ہوتے ہیں, جو پرابلمس آتی ہیں, جو ایشوز سامنے آتے ہیں, کبھی ان کا تعلق ہماری زندگی کی روزی سے ہے, کبھی ان کا تعلق ہماری معاشیات سے نہیں ہے, ہماری اقتصادیات سے نہیں ہے, معاشرے اور سوسائٹی سے ہے, آپس کے رشتوں سے. کبھی اس کا تعلق ہمارے جسم و جسمانیات سے ہے, صحت اور بیماری سے ہے. کبھی ہماری زندگی کے مسائل کا تعلق ہماری روح سے ہے, کبھی ہماری زندگی کے مسائل کا تعلق ہمارے گھریلو معاملات سے ہے, کبھی اولاد سے ہے. یہی شعبے ہیں نا. تو ان سارے شعبوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ماہر تو موجود ہے. مسئلہ پیدا ہو, اقتصادی مسائل پیدا ہو, اکنامکس کے چلیے وہاں چلیے. مسئلہ زندگی میں پیدا ہو معاشیات سے متعلق, ادھر چلیے. صحت سے متعلق, ادھر چلیے. تو آخر ان سب کو چھوڑ کے اہل بیت کیوں؟ تو میرے عزیزوں تھوڑی دیر آپ توجہ دیں. میں نے اہل بیت علیہ السلام کے خصوصیات میں جن چیزوں کو پایا اور میرے چھوٹے سے ذہن میں جن چیزوں کو سمجھا, ان میں سے ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی کہ مثلا ایک ماہر انسان فلسفے کے متعلق قلم اٹھاتا ہے اور فلسفے کی تاریخ لکھنے چلتا ہے, تو فلسفی کی تاریخ لکھنے میں, اس فلسفی کی تاریخ کے لکھنے میں
فلسفے کے متعلق لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو فلاسفر کہلاتے ہیں. فلسفے کی کتاب میں تاریخ کے ماہر کا تذکرہ نہیں کرتا. اور جو فلسفے کا ماہر ہوتا ہے وہ ہسٹورین نہیں ہوتا. جو تاریخ نویس ہے، تاریخ لکھنے والا ہے، جب وہ تاریخ لکھنے چلتا ہے تو اس کے ہاں تاریخ لکھنے والوں کے تذکرے آتے ہیں، تو پھر سیاست والوں کی بات نہیں آتی. سیاست کے تذکرے جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں سائنس کی ایجادات کرنے والوں کے تذکرے نہیں آتے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر طرف اگر ایک فن ہے تو اس فن کا ایک ماہر ہے، لیکن جو ایک فن کا ماہر ہے اس کا کوئی رشتہ دوسرے فن اور ہنر سے نہیں ہے. لیکن جب میں نے اہل البیت کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا، میں پڑھ رہا ہوں فلسفے کی کتاب تو جعفر صادق کا نام آ رہا، میں پڑھ رہا ہوں کیمسٹری کی کتاب تو جعفر صادق کے شاگرد کا نام آ رہا، میں پڑھ رہا ہوں طب کی کتاب تو علی رضا کا نام آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا دنیا والے ایک فن یا ایک ہنر کے آدمی ہوتے ہیں، مگر اہل البیت وہ ہیں جن کی ایک ذات میں سارے کمالات اور سارے ہنر یکجا پائے جاتے ہیں. تو میں نے کہا زندگی کے کسی مسئلے میں بھی زندگی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو تو میں دروازے دروازے کیوں بھٹکتا پھروں، ایک ایسے دروازے پہ کیوں نہ چلا جاؤں جہاں زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جانے والا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور پھر یہ جو قابل ہیں لوگ، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس آج جو مہارت آئی ہے وہ پچھلی نسلوں کے تجربوں کے ذریعے آئی ہے. وہ تجربے جو بعد میں غلط بھی ثابت ہوئے، سارے تجربے صحیح ثابت نہیں ہوئے. بزرگوں کے نظریات بعد میں بدلے ہیں، ہر فن میں، ہر ہنر میں، ہر علم میں. کل کچھ نظریہ تھا، آج کچھ نظریہ ہے. میرے اپنے بچپن میں خود، البتہ 200 سال پرانی کتاب تھی جو پڑھائی گئی، اس کتاب میں مجھے یہ پڑھایا گیا تھا کہ زمین اپنی جگہ ٹکی ہوئی اور سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اگر جب پڑھایا تب گیا تھا جب یہ نظریہ ختم ہو چکا تھا. لیکن قدیم کتاب تھی، اس میں کچھ اور اجزاء تھے جو ضروری تھے پڑھے جانا، تو اس میں یہ چیز نظریہ بھی پڑھایا گیا. تو آخر یہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ تو آج ان ماہرین فن کے پاس جو زندگی کے مسائل حل کرے، جو کچھ ہے وہ پچھلی میراث ہے جس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. ہمیشہ نظریات بدلتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا میں ان اہل البیت کے پاس کیوں نہ جاؤں کہ جن کا کردار خود اللہ نے اس کی ضمانت لے لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو میراث ہے وہ انبیاء اور مرسلین کی میراث ہے، جہاں خطا کا کوئی امکان نہیں. اس بات پہ ذرا توجہ دیں میرے جوان، خاص کر کے کہ ہم اپنی زندگی کے مسائل کا حل اہل بیت سے کیوں تلاش کریں، حاصل کریں. ایک تو اس لیے کہ اہل البیت خود اللہ نے ان کی ضمانت دی، ان کے نظریات. اور یہ بھی بتا دوں، میں نے لفظ جو ان کے نظریات کہا ہے یہ صحیح نظریہ لفظ نہیں کہا میں، اور جب میں نے غلط لفظ کہہ دیا ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دوں. میں نے جو کہا اہل البیت کے نظریات تو میں نے صحیح نہیں کہا. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، آج کل بھی فیشنی کے لوگ آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، مولانا اس سلسلے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ میں چپندی کا شوربہ، میرا نظریہ کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہے؟ نظریہ پوچھنا ہے تو مجتہد کا نظریہ پوچھیے، فقیہ کا نظریہ پوچھیے. مگر چونکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے، لہذا مجھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. اور میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کچھ نظریہ نہیں ہے، بتانے کے لیے کہ جب میرا کچھ نظریہ نہیں تو آپ کا نظریہ کیوں ہے؟ کم سے کم جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، بھائی آپ جو اپنا نظریہ مجھ سے بیان کر رہے ہیں، آپ ماہر فن ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن آپ کی ایجوکیشن، آپ کی تعلیم، آپ کی ایک الگ لائن ہے. آپ اس میں بتائیے، مجھے اپنا نظریہ میں مانوں گا. لیکن جس رشتے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، فقہ کے مسائل جس کو آپ نے اس کی الف بے نہیں پڑھی ہے، جس کا قرآن، جس کی پہلی کتاب قرآن ہے جو آپ کو سمجھنا نہیں آتی، جس کا دوسرا ذریعہ حدیثیں ہیں جن کو آپ نے آج تک دیکھا ہی نہیں کہ ہیں کہاں کتنی لکھی ہوئی، تو آپ کو نظریہ قائم کرنے والے، میرا نظریہ قائم کر لیتا ہے.
آدمی اور پھر پوچھتا ہے. ایسے ہی ہر دور میں رہے لوگ. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہنے لگا مولا تو میں کہہ رہا ہوں, مولا مانتا ہوتا تو ایسی احمقانہ بات کرتے ہی نہیں. کہنے لگا وہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے آ کے مسئلہ پوچھا. کوئی سوال کیا امام نے اس کا جواب دے دیا, جو سوال تھا اس کا جواب دے دیا. اب اس کے بعد اس نے وہ جو بال لوگ ہوتے ہیں نا, بال کی کھال نکالنے والے, اگر ایسا ہو تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا اگر ایسا ہو تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ آرائیتا, عربی میں لفظ آرائیتا, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اگر ایسا ہو؟ تو امام نے فرمایا میں چھوڑو, لسنا من اہل آرائیتا, ہم یہ آرائیتا والے آپ کی رائے کیا ہے یہ والے نہیں ہیں, ہم تو جو کچھ کہتے ہیں اپنے رسول کی بات دہراتے ہیں. تو اہل بیت سے اگر ہم کچھ پوچھیں گے تو وہ ان کا نظریہ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول کا نظریہ ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ نہیں, وہ اللہ کے رسول کا نظریہ بھی نہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا بھی اپنا کوئی نظریہ نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کا رسول اپنی طرف سے تو کچھ کہتا ہی نہیں, جو کچھ کہتا ہے اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے. تو پھر میں ان انسانوں کے کچے علم کے لیے در در کیوں پھروں, میں وہاں سے جا کے صحیح بات کیوں نہ لے لوں؟ جو پیغمبر کی بات بتاتے ہیں, وہ پیغمبر جو اللہ کی بات بتاتا ہے, تو مجھے زندگی دینے والے نے زندگی دی ہے, اسی زندگی میں مسئلے پیدا ہوئے ہیں, میں اہل بیت کے سہارے اس زندگی دینے والے سے اپنے مسئلے کا حل مانگنے جاتا ہوں. اس لیے میں نے درے اہل بیت کو منتخب کر دیا. ایک صلوات دے دیں محمد و آل محمد. ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا وہ سارا علم ہے جو براہ راست ان کو ملا, یا ان سے پہلے ان کے جد حضرت رسول اکرم کو ملا, یا ان سے پہلے آنے والے انبیاء و مرسلین کو ملا. میں نے کل بھی گفتگو کی, آج بھی کی ہے, اور دھیرے دھیرے تذکرے روز کرتا رہوں گا کہ ہمیں سوچ کو بدلنا چاہیے اور زندگی کے مسائل کا حل اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ڈھونڈنا چاہیے. در در بھٹکنا چھوڑے, نظریات کے پیچھے دوڑنا چھوڑے, تلاش کرے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی ہے. میرے عزیزوں, میں صرف ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے ایک صلوات کی آپ سے گزارش ہے. میرے جوان خصوصیت سے سنیں, یہ تذکرے ان تفصیلات اور جزیات کے ساتھ کم پیش کیے جاتے ہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے انتہائی محبوب اور پسندیدہ صحابی اور شیعہ اور چاہنے والے جناب ابو بصیر آئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے شیعہ ایک روایت بیان کرتے ہیں, میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو امام نے کیا ہوگا؟ تو امام ابو بصیر نے کہا کہ آپ کے چاہنے والے اور شیعہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مولا علی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر نے مجھے علم کے 1000 باب دیے, اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھول لیے. علم کے 100,000 دروازے, علم کے 1000 چیپٹر, جو جی چاہے آپ کہہ لیں, اور میں نے ہر باب سے, ہر چیپٹر سے 1000 باب اور 1000 چیپٹر کھول لیے. میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں, کبھی کبھی یہ خیال ذہنوں میں آتا ہے کہ جو صاحبان فضیلت ہیں, جن کے فضائل روز بیان کیے جاتے ہیں, ان کو ایسا علم ملا, ان کو ایسی شجاعت ہے, ان کے پاس یہ کمال ہے, یہ ہنر ہے, یہ فن ہے, یہ اونچائی ہے, یہ عظمت ہے, یہ بلندی ہے, تو اللہ نے ان کو دی, ان کے پاس ہے.
ہم کو دیتا ہمارے پاس بھی ہوتا. اس میں ان کا کیا دخل؟ ان کا کون سا کمال تھا؟ اللہ نے ان کو دیا، ان کے پاس تھا. ان کا کیا کمال تھا؟ ان کا کیا دخل تھا؟ تو ایک مستقل موضوع میں صرف اس میں روایت کے جملے کے تحت ایک اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں اس جملے پر نظر ڈالیے، مولا علی کے جملے پر، کہ انہیں جو کمال یا ہنر یا اونچائی عظمت ملی ہے اس میں ان کا کوئی دخل ہے کہ نہیں؟ مولا نے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر نے مجھے 1000 چیپٹر 1000 باب دیے علم کے، اور میں نے ہر باب سے 1000 دروازے کھولے. تو 1000 تو چلو ادھر سے ملے، مگر یہ جو 1000 کھولے ہیں یہ کس کا کمال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کسی کو نہیں بھی دیتے ہیں نا. ایک کو علم ملتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا ہے، تو دوسرا کھڑا ہو جائے ہم کو کیوں نہیں ملا؟ وہ اہل تھا اس لیے اس کو ملا، اس میں صلاحیت تھی اس لیے ملا، اس میں گنجائش تھی اس لیے ملا. ان کا اہل ہونا ہی سبب بنا کہ انہیں ملا، اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. اس کا مطلب ان کی ذات کو، ان کی کوششوں کو، ان کے کاوشوں کو اس میں دخل ہے. کہا تو جناب ابو بصیر نے امام سے کہا کہ یہ روایت شیعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے مولا علی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے 1000 چیپٹر دیے علم کے، نالج کے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھول لیے. تو مولا یہ بات آپ فرماتے ہیں صحیح ہے؟ امام نے فرمایا ہاں. تو جناب ابو بصیر نے جذبے میں آ کے، جوش میں آ کے کہا واللہ ھذا ھو العلم الکامل، خدا کی قسم یہ ہے علم کامل، یہ ہے مکمل علم. اصول کافی کی روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا کہ 1000 باب ملے، اور 1000 سے میں نے 1000 باب کھولے. میں نے خود کبھی کیلکولیٹر پہ ضرب دے کے اگلی مرتبہ روایت پڑھنے کے لیے جوڑ کے نکالوں گا. 1000 سے ایک باب سے 1000 باب نکلے تو 1000 سے 1000 کتنے ہوں گے مجھے نہیں پتا، بلین کچھ ہوتے ہوں گے. تو جناب ابو وسیع نے کہا کہ واللہ ھذا ھو العلم الکامل، یہ علم کامل ہے، مکمل علم ہے، کمپلیٹ علم ہے. تو امام روایت کہتی ہے کہ امام نے تھوڑی دیر سر جھکایا، خاموش بیٹھے رہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو بصیر نہیں، یہ علم کامل نہیں ہے، یہ علم کامل نہیں ہے. کہا اس کے بعد امام نے فرمایا ہمارے پاس جامعہ ہے. کم روایتیں پڑھی جاتی ہیں ایسی مجالس میں، اس لیے کہ آپ جیسے قدردان ہیں سن رہے ہیں، خاموش ہی صحیح سن تو رہے ہیں. جب سونا شروع کریں گے تو سلوات بھجواؤں گا، ابھی سو بھی نہیں. فرمایا ہمارے پاس جامعہ ہے. یہ کیا ہے مولا؟ فرمایا وہ ایک تو ہوتی کتاب جو جلدوں میں ہوتی ہے، ایک بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمارا پوتھی کہتے ہیں، یعنی کتاب ورقوں کو کھولتے جائیے لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں. کہاں وہ ایک پوتھی ہے جس کا سائز پیغمبر کے ہاتھوں سے 70 ہاتھ لمبا ہے. یعنی کاغذ کا وہ ٹکڑا جو تہ بتہ رکھا گیا ہے، جو 70 ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں سے اس کی لمبان ہے، یعنی 35 میٹر تقریباً. 35 میٹر وہ لمبی ہے. کاغذ کا ایک کاغذ یا جلد یا جو چیز بھی ہو اس کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ 70 ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں سے لمبا ہے. کہا وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ علم ہی علم ہے. کہا اس میں کیا ہے؟ وہ ہے کیا پھر؟ کہا وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن کی شکل میں وحی نازل ہوتی تھی، جو قرآن بنتی تھی، اس کے علاوہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو یا پوچھنے پر یا بغیر پوچھے اپنی طرف سے پہل کر کے کچھ نہ کچھ بتایا کرتے تھے. اور علی بہت تیز لکھنے والوں میں تھے، لہذا پیغمبر جو کچھ بتایا کرتے تھے وہ سب لکھ دیا کرتے. کہا وہ جامعہ جو ہے اس میں اتنا علم ہے کہ اگر کوئی کسی کے رخسار پہ تماچا مار دے یا ایک خراش لگا دے تو اس کے بدلے میں حکم شریعت کیا ہے وہ تفصیل بھی اس میں لکھی ہوئی. اتنی تفصیل اس کتاب میں ہے. اس کے بعد امام نے
ایک عجیب و غریب کام کیا. ابو بصیر کے پاس بیٹھے تھے, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے بدن پہ ہاتھ مارا, اس کے بعد کیا اجازت دیتے ہو؟ یعنی کچھ ایسا کام کرنا ہے جس کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے بے چین ہو کے کہا مولا آپ کا غلام ہوں, آپ مجھ سے اجازت لے رہے ہیں. تو امام نے ان کے ہلکی سے چٹکی کاٹی. اس کا ابو بصیر یہ جو چٹکی میں نے کاٹی نا اس کا حکم بھی اس کتاب جامعہ میں موجود ہے. یعنی اتنی تفصیل دین اس کے اندر موجود ہے. جب انہوں نے سنا تو اس کے بعد انہوں نے پھر جب یہ تفصیل سنی تو پھر ایک مرتبہ کہا واللہ ھذا ھو العلم الکامل, خدا کی قسم یہ علم کامل ہے. امام نے کہا نہیں یہ علم کامل نہیں. ابھی اور سنو, فرمایا ہمارے پاس جفر ہے. ان لفظوں کو میں اس لیے بھی جان بوجھ کے تشریح کر رہا ہوں کہ جو غلط تصورات آپ کے پاس ہو ان کو اس روایت کے ذریعے صحیح کر لے. کہا ہمارے پاس جفر ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ کہا وہ چمڑے کا کھال کا ایک ظرف اور برتن ہے, کنٹینر ہے, جس میں انبیاء بنی اسرائیل اور علماء بنی اسرائیل نے جتنے علوم ان کے پاس تھے وہ سارے علوم مکتوبی شکل میں اس برتن میں محفوظ ہیں. وہ بھی ہمارے پاس. اب علم دیکھیے بڑھتا جا رہا ہے. پھر ان کا واللہ ھذا ھو العلم الکامل, یہ تو علم کامل ہے. ہمارے جیسے آپ جیسے کو تو لگے ہی کہ اب کیا بچا, رسول اللہ نے لکھوایا 70 ہاتھ لمبی کتاب ہے, اب کیا بچا ہوگا جو نہ ہو. ہر قدم پہ کہیں یہ علم کامل. انبیاء بنی اسرائیل, علماء بنی اسرائیل, ان کے پاس جتنا علم سب اس میں. کہا نہیں یہ علم کامل نہیں ہے. کہا ہمارے پاس مصحف ہے. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہماری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب نہیں ہے, خاص خیال رہے. کہا اور اللہ کی جو کتاب قرآن کریم ہے اس سے 3 گنا بڑا اس مصحف کا سائز ہے. یہ اللہ کی طرف سے قرآن نہیں ہے. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت زہرا تنہائیوں کا شکار تھی, ظاہر ہے آپ کے تاریخ سامنے پوری تاریخ ہے, بائیکاٹ کر دیا گیا, رونے تک پہ پابندی ہے. رونا ہے تو مدینے سے باہر جا کے رو, تو کتنی تنہائی ہوگی. تو انسان تنہائی پیدا کر دے, مگر جب اللہ جس کے ساتھ ہے وہ تنہا نہیں ہوتا. کہ جب جناب زہرا تنہائیوں کا شکار ہوئی تو اللہ نے حضرت فاطمہ کے پاس فرشتے بھیجنا شروع کر دیے جو جناب زہرا سے باتیں کیا کرتے تھے. اسی لیے حضرت زہرا کے القاب میں ایک لفظ ہے محدثہ. محدثہ یعنی وہ خاتون جن سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں, اس لیے انہیں محدثہ کہا جاتا ہے. فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے تھے. مولا علی سے انہوں نے تذکرہ کیا. کیسی باتیں؟ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا, کہاں حکومت بنے گی, کون بادشاہ ہوگا, کیا ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, پوری تفصیل. کہا مستقبل اس میں کوئی احکام خدا نہیں تھے اس مصحف میں. کہا وہ ساری مستقبل کی خبریں تھے جو فرشتے دیتے تھے. ظاہر ہے دل جوئی کے لیے جو تذکرے ہیں اس میں مستقبل کی باتیں اسی لیے کی جائیں گی کہ اے جدہ ماجدہ آپ مطمئن رہیے, ایک دن آپ ہی کی نسل سے آپ کا بچہ آئے گا جو پوری حکومت قائم کرے گا اس دنیا پر اور انصاف کرے گا. آپ آج ظلم کا شکار ہیں. مستقبل کی ساری خبریں اس نے کہا, وہ مصحف اس میں مستقبل کی ساری خبریں. تو مولا علی نے حضرت زہرا سے کہا کہ آج جب وہ فرشتے آئے اور تم سے باتیں کریں تو مجھے بتا دینا, تم ان کو دہراتے رہنا, میں انہیں لکھتا رہوں. تو مولا علی نے اپنے ہاتھ سے وہ ساری باتیں لکھی, وہ مصحف کی شکل میں ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہے. پھر چاہنے والا کہتا واللہ ھذا ھو العلم الکامل, یہ علم کامل ہے. اللہ کے رسول سے ملا, جامعہ کی شکل میں ملا, جفر کی شکل میں ملا, انبیاء و مرسلین کا علم ملا. حضرت زہرا کا ہاتھ کا یہ علم کامل ہے. امام چپ ہوئے, سر جو کہا جاتا نہیں, یہ علم کامل نہیں ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا سنو, کہاں کب کیا کیسے کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے
وہ بدلتے ہوئے حالات اللہ ہمیں ان سے باخبر کرتا ہے. تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں روایت کیوں سنائی کہ اہل بیت علیہ السلام وہ نہیں ہیں جن کے پاس صرف ماضی کا علم ہے. اہل بیت وہ نہیں جن کے پاس حال کا علم ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس اللہ کے کرم سے اور اس کی عطا سے آنے والے کل کا علم بھی ہے. کیا ہونے والا ہے، کیا حالات ہے، کیا حکم خدا ہے، کیا مرضی خدا ہے. تو پھر جن کے پاس ایسی میراث ہو کہ جو انبیاء کی میراث، جو مرسلین کی میراث، جو معصومین کی میراث، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتوں سے ملا ہوا علم، جو اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے علم کا حصہ جو پیغمبر سے ملا ہو، تو میں پھر دنیا کے کچے علم والوں سے اپنی زندگی کے مسائل حل کیوں کروں؟ میں ان کے پاس کیوں نہ جاؤں کہ جہاں ایک ہی دروازے سے میری زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے جائے. ایک صلوات مل جو کہ بھیجے محمد. طویل گفتگو اس موضوع پر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات چھڑ گئی تو بات تھوڑی سی پھیل گئی. میرے عزیزوں، زندگی کے مسائل میں جتنا سے وقت بچا ہے اس میں سے معمولی تذکرہ کر کے باقی باتیں کل کروں آپ کی خدمت میں. زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری زندگی کے مسائل بھی وہیں سے شروع ہو رہے ہیں. زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آج زمین پہ انسانوں کی تعداد ملین نہیں، بلین میں، کروڑوں نہیں، اربوں میں. لیکن یہ انسان اس زمین پر جب آیا ہے تو جتنے رشتے آج ہمارے درمیان ہیں، باپ، ماں، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، پھوپھی، چچا، خالہ، ماموں، رشتوں کا ایک لمبا جال ہے. ان سارے رشتوں میں ایک رشتہ زوجہ اور شوہر کا رشتہ ہے. سارے رشتے کس کے بنائے ہیں؟ باپ میں ہوں اگر کسی کا تو مجھے باپ کس نے بنایا؟ کسی انسان نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. اگر میری بہن کسی کی ماں ہے تو وہ ماں کس نے بنایا اس کو؟ کسی انسان نے نہیں بنایا، اللہ نے اسے ماں بنایا. بھائی، بہن، کوئی میرا چچا ہے تو میرے کہنے سے میرے باپ کا بھائی بن کے نہیں پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے، نہ اپنے باپ کی میرے دادا کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے. تو یہ جتنے رشتے ہیں، باپ، ماں، چچا، پھوپھا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بھائی، بہن، یہ سارے رشتے کس کے بنائے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے. لیکن ان سارے رشتوں کے درمیان ایک رشتہ ہے، شوہر اور زوجہ کا رشتہ، ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ. یہ کس کا بنایا؟ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے انسانوں کے حوالے کیا. تم بیٹھ کے طے کرو گے، تم معاہدہ کرو گے، تم عقد کرو گے، تم نکاح کرو گے، تم شادی کرو گے. فیصلے پوری کائنات کے اس کے ہاتھوں میں، بات اس کی نہیں کر رہا ہوں میں. لیکن اس مجلس اعضاء میں اگر آپ اٹھ کے آئے ہیں تو کہیں اللہ لایا ہے، میں نہیں آیا. نہیں، کچھ معاملات وہ ہیں جو ڈائریکٹ اور مکمل طور پہ اللہ کے ہاتھوں میں، اور کچھ معاملات وہ ہیں جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے کہ اس نے بندوں کو اس میں دخیل کر دیا. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب اس مسئلے اور یہ الجھن اکثر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کر رہا ہے کہ بندے کر رہے ہیں، بندوں کو اختیار دیا اللہ نے یا بندوں کو اختیار نہیں دیا، سارا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے. تو امام نے اس مسئلے کو حل کیا تھا. جس شخص نے سوال کیا تھا امام سے، وہ کھڑا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا. امام نے اس سے کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا. امام نے کہا ایک پیر اٹھا لو، تو اس نے ایک پیر اٹھا لیا. پھر امام نے اس سے کہا دوسرا پیر اٹھا لو، تو اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا، ایک پیر اٹھا سکتا ہوں، دونوں پیر نہیں اٹھا سکتا. بس امام نے کہا یہی معاملہ ہے، کچھ کام تم کر سکتے ہو، کچھ کام تم نہیں کر سکتے ہو، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو فیصلے ادھر سے ہیں، لیکن ان فیصلوں کے نفاذ میں ہمارا دخل ہے. کون میری بیوی ہو، کون شوہر ہو، یہ فیصلے ہم نے خود کیے. میں نے ایک وکیل طے کیا، میری بیوی کی طرف سے دوسرا وکیل طے ہوا، انہوں نے ہمارا نکاح پڑھا تو ہم میاں بیوی بنے. تو یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کے درمیان قائم ہوا، یہ کہاں سے قائم ہوا؟ بندوں نے قائم کیا. باقی سارے رشتے اللہ کے بنائے. باقی باتیں کل کروں گا، آج وقت ختم ہو رہا.
باقی جتنے رشتے ہیں وہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے. باپ اللہ نے بنایا, بیٹا اللہ نے بنایا, نانا نانی دادا دادی اللہ کے بنائے ہوئے, چچا پھوپھی خالہ ماموں یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے. اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ بندوں کا بنایا ہوا. ایک طرف ہے اللہ کا بنایا رشتہ, ایک طرف ہے بندوں کا بنایا رشتہ. اللہ کے کام اور بندوں کے کام کا فاصلہ بھی دیکھ لیجیے. اللہ کا بنایا کوئی رشتہ کبھی ٹوٹتا ہے؟ کل سے اعلان کرتے ہیں ہمارے باپ نہیں, لا کے اعلان کرے باپ تو باپ ہے رہے گا. لا کے اعلان کرے میرا بیٹا نہیں, بیٹا تو بیٹا ہے رہے گا. نالائق آپ کے اعلان سے ہو سکتا ہے وہ, اور اس میں آپ کے اعلان کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے کنفرم ہو جاتا ہے. نالائق آق بیٹا بھی ادھر ہی سے کنفرم ہوتا ہے, اور نالائق اور آق باپ بھی ادھر ہی سے کنفرم ہوتا ہے. لفظوں کی کوئی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے, آدمی اپنے اعمال سے آق ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ رشتے جو ہیں اللہ کے بنائے, قیمتی بات کہہ رہا ہوں, یہ رشتے جو اللہ کے بنائے ہیں یہ کسی کے توڑنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں. یہی بندے اور اللہ کے کام کا فرق ہے. اللہ کے بنائے رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو کسی بندے کے توڑنے سے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں. بندوں کا بنایا رشتہ, شادی کا رشتہ, ازدواج کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, زوج و شوہر کا رشتہ بندوں کا بنایا رشتہ ہے. تو پھر بندوں نے بنایا ہے تو ٹوٹ بھی جاتا ہے, بندوں کے توڑنے سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. میں تمہید رکھ رہا ہوں صرف کل کی گفتگو کے لیے, جو زندگی کے مسائل اس میں اہم ترین مسئلے پر مجھے گفتگو کرنا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ, زوجہ اور شوہر کا رشتہ, ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ بندوں کو بنایا ہے. بنتا بھی بندوں کے ہاتھوں ہے, ٹوٹتا بھی بندوں کے ہاتھوں ہے. لیکن ایک بہت قابل توجہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس کائنات میں پہلا رشتہ جو تھا وہ کس کا تھا؟ باپ بن کے آدم آئے تھے, ماں بن کے ہوا آئی تھی؟ نہیں, آدم شوہر بن کے آئے تھے, ہوا زوجہ اور بیوی بن کے آئی تھی. تو ہے تو بندوں کا بنایا رشتہ, مگر اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ جب تک یہ رشتہ نہ آ جائے الہی رشتے آ ہی نہیں پاتے. اللہ کے بنائے رشتے, ماں باپ کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, چچا پھوپھی کو میں بار بار دوہرا رہا ہوں, بندوں کا بنایا رشتہ ضرور ہے میاں بیوی کا رشتہ, لیکن یہ اتنا بنیادی, اتنا اصلی, اتنا اساسی, اتنا اصل رشتہ ہے کہ جب تک یہ رشتہ نہ آ جائے, نہ کوئی ماں بنتی ہے عورت, نہ کوئی باپ بنتا ہے مرد, نہ کوئی بیٹا بنتا ہے, نہ کوئی بیٹی بنتی ہے. اللہ نے اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ سارے رشتے خود بنائے, یہ بندوں سے قائم کرایا, مگر بندوں سے قائم کرا کے اسے سارے رشتوں کی بنیاد بنا دیا ہے. تو زندگی میں جتنے رشتے ہیں ان سب رشتوں کے جتنے مسائل ہیں وہ مسائل جو پیدا ہوں گے وہ اس بنیادی رشتے سے پیدا ہوں گے. اگر یہ بنیادی رشتہ مسائل سے دور ہوگا تو باقی رشتے بھی اچھی طرح سے اپنا حق ادا کریں گے, اور اگر اس بنیادی رشتے میں کمیاں ہوں گی تو پھر کمیاں ہی کمیاں زندگی میں آتی چلی جائیں گی. میں کل باقی گفتگو آپ کی خدمت میں کروں گا انشاءاللہ. میں نے اپنے لیے پہلا موضوع زندگی کے مسائل میں پہلا موضوع قرار دیا ہے زندگی کا وہ اہم اور بنیادی رشتہ جسے رشتہ ازدواج کہتے ہیں, جسے شوہر اور زوجہ کا تعلق کہتے ہیں, جسے میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں. اس رشتے کے اندر پیدا ہونے والے مسائل سے زندگی کی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں, اور یہ رشتہ اگر مسائل سے خالی ہوتا ہے, مسائل سے پاک و صاف ہوتا ہے تو زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور دیکھیے, اس رشتے کی ہم آہنگی اگر دیکھنا ہے, اس رشتے کا آپس کا انس دیکھنا ہے, قرآن کریم میں اللہ نے ایک خصوصی اعلان کیا ہے, کل پڑھوں گا آپ کے سامنے. میں کہوں گا کہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ خصوصیت سے ایک انس اور ایک مودت پیدا کر دیتا ہے کہ نبی مرد اور ایک نبی عورت کے درمیان. اس انس اور اس مودت کے اور اس ہم آہنگی کے نمونے اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں چل کے دیکھیے. آج 2 محرم گزری, حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے. حسین اس کربلا تک پہنچنے سے پہلے راستے میں بھی محسوس کرا رہے ہیں کہ اب ہم وہاں پہنچنے والے ہیں جہاں ہمارے سر و تن میں جدائی ہو گئی. ابھی آپ نے انگریزی کی گفتگو میں جملہ سنا تھا کہ عالم سفر میں گھوڑے پر بیٹھ کے چلتے ہوئے یا اونٹ پر بیٹھ کے چلتے ہوئے, حالانکہ ظاہر اونٹ یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جب اونٹ یا گھوڑا چل رہا ہو تو نیند آنا بڑا مشکل ہوتا ہے,
مگر کتنا تھکے ہوئے ہیں سید الشہداء، کتنی تکان ہے کہ سواری کی پشت پر ایک مرتبہ جھپکی لی ہے، ہلکی سی آنکھ لگی اور پھر آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلو میں جوان بیٹا ہے کا بابا برحق ہے یہ جملہ، مگر اس وقت آپ نے کیوں کہا کہ بھائی بیٹا؟ آنکھ لگی، کانوں میں آواز آئی، موت کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے۔ علی اکبر نے بوڑھے باپ کے دل کو مضبوطی دی، کا بابا ہم حق ہیں کہ نہیں؟ کا بیٹا بے شک، کا پھر کیا ڈرنا، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہمارے اوپر۔ حسین اس قافلے کو لے کے کربلا پہنچ چکے۔ 2 محرم کو پہلا ستم یہ ہوا ہے کہ خیمے فرات کے کنارے نہیں لگانے لیے، دور تپتی ہوئی ریت کے خیمے لگ گئے، فرات پہ پہرے بیٹھ رہے ہیں، پہرے بڑھ رہے ہیں، حسین کے خیموں میں پانی گھٹ رہا ہے، کربلا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ 7 محرم آئی، حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ 9 محرم کی شام کو حسین کے لشکر پہ یزید کے لشکر نے حملہ کیا۔ علی کے لخت جگر نے 1 رات کے لیے عبادتوں کے لیے وقت مانگا، مہلت دے دی گئی۔ صبح ہوئی، نماز صبح مکمل ہوتے ہی ایک مرتبہ لشکر یزید نے سب بندی کر لی۔ میں آپ کو وہاں لا رہا ہوں جہاں دیکھیں گے کہ اس رشتے میں، زوجہ اور شوہر کے رشتے میں کون سی ہم آہنگی ہے، کون سی یکسانیت ہے، کیسے فیصلے ایک طرح سے کیے جاتے ہیں۔ صبح عاشور ہوئی، نماز ختم ہوئی، ابن سعد نے کمان نکال کے تیر کمان میں جوڑا اور لشکر حسین، کیا کہنا تو صحیح نہیں ہے، حسین کے خیموں کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی حسین کے خیموں کی طرف یہ تیر چلا، جتنی کمانیں لشکر یزید میں تھی سب نکل آئیں، تیر اس میں گئے اور ہزاروں تیروں کا ایک ساتھ نشانہ خیام حسینی کی طرف تھا۔ حسین کے اصحاب نے اس منظر کو دیکھا، جلدی جلدی فیصلہ لیا، خیموں کے آگے آ کے سب بنا کے کھڑے ہو گئے، جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے خیموں تک کوئی ایک تیر نہ پہنچنے پائے۔ میں کہوں گا حبیب، مسلم، زہیر، تم ابھی اس کوشش میں ہو کہ حسین کے خیموں تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے، مگر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب حسین کے جسم نازنی پہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوگی اور کوئی بچنے والا نہیں۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اصحاب حسین سب بنا کے کھڑے ہو گئے، بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ہاتھوں میں ڈھالے ہیں، برستے ہوئے تیروں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، تیروں کو ہاتھوں پہ روکا جا رہا ہے، تیروں کو تلواروں سے کاٹا جا رہا ہے، تیروں کو ڈھالوں سے روکا جا رہا ہے، مگر ہزاروں تیر، ہزاروں کمانیں، ہزاروں تیر انداز، اور ادھر چند عدد حسین کے مجاہد ہیں، بھوکے اور پیاسے مجاہد ہیں۔ پہلا حملہ جب لشکر یزید نے تیروں کا کیا تو ایک بڑی تعداد، تقریباً حسین کا آدھا لشکر شہید ہو گیا ہے، صرف تیربارانی سے شہید ہو چکا ہے۔ اب جو چھوٹی سی تعداد بچی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ سب کے سب زخمی ہیں۔ ان میں سے ایک حسین کے انتہائی چاہنے والے صحابی مسلم ابن اوسجہ۔ مسلم ابن اوسجہ اتنے بوڑھے ہیں، ان کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ پیشانی کی کھال لٹک کے آنکھوں پہ آ گئی۔ جب جنگ کی تیاری کی تھی مسلم ابن اوسجہ نے تو تیاری میں کھال کو سمیٹ کے پیشانی پہ کپڑے کی پٹی باندھی تھی تاکہ آنکھوں کو کھولا جا سکے۔ میں نہیں جانتا کہ آج اکثر نوجوان عزادار دکھائی دیتے اپنی پیشانوں کی پٹیاں باندھے ہوئے، شاید یہ مسلم ابن اوسجہ کا جذبہ ہو کہ بڑھاپے میں جوانی کے تیور دکھائے کہ ہم تو جوان ہیں مولا، آپ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیشانی پہ کھال سمیٹ کے پٹی باندھی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، لہذا کپڑا لپیٹا تھا کمر پہ۔ اس 90 سال سے زیادہ عمر ہے، بدن زخمی ہے، 4 دن کی پیاس گزر چکی ہے اور بدن پر تیروں کے زخم میں خون بھی بہ چکا ہے۔ اگر ابھی بدن میں جتنی طاقت ہے اس طاقت کے ساتھ حسین کی حمایت کرنا ہے، ایمان کی خدمت میں آئے مولا جنگ کی اجازت دے دے، میدان جنگ میں جا کے آپ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت لی، میدان میں آئے، لڑے، بڑھاپے اور ضعیفی اور کمزوری کے عالم میں بھی لڑے اور کچھ اور جہنمیوں کو جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد زخمی ہو کے زمین پہ گرے، آواز دی مولا مدد کے لیے تشریف لائیے۔
حسین مسلم کے سرانے پہنچے. حسین تنہا نہیں ہے, حسین کے ساتھ ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر بھی ہیں. حبیب حسین کے بچپن کے دوست بھی ہیں اور حبیب مسلم کے ساتھی بھی ہیں. حسین نے مسلم ابن سجا کا سر اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا. حبیب نے آواز دی, مسلم آنکھیں کھولو, دیکھو تمہارا سر کس کی آغوش میں ہے, تمہیں زندگی میں کون سی معراج مل گئی, نواسہ رسول کے آغوش میں تمہارا سر رکھا ہوا ہے. مسلم نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے حسین کے چہرے کی زیارت کی. حبیب بھی زمین پہ پہلو میں بیٹھ گئے. کہا میرے بچپن کے دوست, تم جانتے ہو دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا سے کوئی دوست جانے لگے تو اپنے دل کی بات اپنے دوست سے کہہ جائے. تمہاری ایک بیوی بھی خیمے میں ہے, ایک ضعیفہ بھی خیمے میں ہے, ایک کمسن بچہ بھی خیمے میں ہے. میں بھی تھوڑی دیر میں جنگ کر کے شہید ہو جاؤں گا, مگر ان کے لیے کوئی وصیت ہو تو بتا جاؤ. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. حبیب نے اپنی بوڑھی زوجہ کے لیے کوئی وصیت نہیں کی, اپنے کمسن بچے کے لیے کوئی وصیت نہیں کی. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے انگلی اٹھائی, ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ تھی, انگلی کانپنے لگی اور لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے جو الفاظ نکلے ہوئے کہہ رہے تھے, اے میرے بچپن کے دوست حبیب, جب تک زندہ رہا اپنے آقا حسین کی حفاظت کی کوشش کی, جب تک زندہ رہنا مولا کی حفاظت کا خیال رکھنا. نہ بچے کے لیے کوئی وصیت کی, نہ زوجہ کے لیے وصیت کی. بوڑھے شیر نے دم توڑ دیا. حسین جنازے کو لے کے خیموں تک آ گئے. اجرکم اللہ, فاطمہ کا لال اپنے بوڑھے ساتھی کے جنازے کو لیے بیٹھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کی نگاہ اٹھی, دیکھا خیموں کے, انصار کے خیموں میں سے خیمے کا پردہ ہٹا اور اس خیمے سے ایک چھوٹا سے بچہ نکلا ہے اور بچے کے کمر میں تلوار بندھی ہے. بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار اس سے بڑی ہے. تلوار کتنی بڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھ لیا. اس کا مطلب اس بچے کی عمر 5-7 سال سے زیادہ نہیں ہے. تلوار اس کے کمر میں بندھی ہے مگر بچے کا قد چھوٹا ہے, تلوار بڑی ہے, لہذا تلوار کی نوک زمین پہ کھنچتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور وہ خیمے سے نکل کے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے. حسین بے چین ہو گئے. اصحاب کا آواز دی جلدی سے روکو, اگر یہ اس ظالم میدان تک پہنچ گئے تو ظالم اس پر رحم نہ کریں گے, اس کی کمسنی پہ رحم نہ کریں گے. میرا جی چاہتا ہے میرے مولا آواز دوں, ارے اس کمسن بچے پہ رحم نہ کریں گے, آپ مقتل سے واپس بلا رہے ہیں تو پھر 6 مہینے کے لال کو اجرکم اللہ کا روکو روکو بلا اسے. اصحاب حسین گئے, ننھے سے بچے سے بات کی, اسے لے کے حسین تک آ گئے. حسین نے چہرے پر نظر ڈالی, اس معصومیت کو دیکھا, بھولے پن کو دیکھا, چہرے کی یتیمی کو دیکھا, چہرے پہ آئے ہوئے غبار کو دیکھا, پپڑائے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا, پیاس کو دیکھا, بے چینی کو دیکھا. کہا میرے بچے, میرے لال, تم کس کے فرزند ہو؟ کہا آقا جس مجاہد کی لاش آپ کی گود میں ہے, جس کا سر اسی اور مسلم کا بیٹا ہوں میں. کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی. کہا ہے مظلومیت حسین, ننھے ننھے بچے بے چین ہو رہے ہیں. کہا آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی, میدان میں جا کے آپ کے لیے جنگ کروں گا. حسین نے کہا بیٹا تمہارا بوڑھا باپ مر گیا, تم ابھی بہت چھوٹے ہو, تمہاری ماں خیمے میں ہے, تم اپنے خیمے میں واپس چلے جاؤ, مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے میدان میں بھیجنے کی. اس نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے, ارے میرے آقا جس اماں کے لیے آپ مجھے مقتل میں بھیج رہے ہیں اسی اماں نے تو اسلحہ لگا کے مجھے بھیجا ہے. دیکھو کیسی ہم آہنگی ہے, شوہر جان دے چکا, بیوی مقتل میں جا کے تلوار ہاتھ میں لے کے لڑ نہیں سکتی. کہا اسی اماں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں جا کے جان دے دوں اس کی طرف سے. حسین راضی نہیں ہوتے. ایک مرتبہ در خیمہ کا پردہ ہٹا, ایک بوڑھی خاتون سر پہ چادر ڈالے نکلی, ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی, مولا مسلم مرد تھے, انہوں نے مقتل میں جا کے جان دے دی, میں عورت ہوں, میں میدان میں لڑنے نہیں جا سکتی. میری اس ننھی سی قربانی کو آپ قبول کر لیجئے, میری طرف سے اس مجاہد کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. ہائے مظلومی حسین کہ ننھے ننھے بچے تک اپنی جان حسین سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم